بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد شیخ ڈیجی تعلیم کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم پیئرز آف ورڈز دیکھیں گے۔ کچھ پیئر آف ورڈز ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے ان کو انگلش میں یوز کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا پیئر ہے پیئر نمبر 1، افیکٹ اور ایفیکٹ۔ اس میں آپ اگر افیکٹ کو جو اے سے ہے، AFFECT دیکھتے ہیں تو یہ ایک ورب ہے، ٹرانزٹیو ورب ہے، اور جو ای سے اسٹارٹ ہوتا EFFECT یہ ایک ناؤن ہے۔ افیکٹ اے سے جو ہے وہ ایک ٹرانزٹیو ورب ہے، ٹو انفلوئنس یعنی اثر انداز ہونا یا متاثر کرنا کسی چیز کو، کسی چیز پر اثر انداز ہونا یا کسی چیز کو متاثر کرنا۔ مثال ہے انگلش میں، The death of her brother affected every aspect of her life۔ اس کے بھائی کی موت نے اس کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا۔ تو جناب افیکٹ ٹرانزٹیو ورب ہے، ٹو انفلوئنس اس کے معنی ہیں، اور اگر اردو میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اثر انداز ہونا یا متاثر کرنا اس کے اردو میں معنی بنتے ہیں۔ آپ ایگزامپل دیکھیں، The death of her brother affected every aspect of her life، یعنی کہ اس کے بھائی کی موت نے اس کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو the death ہے، یہ والا جو پارٹ ہے، یہ ایک the death of her brother یہ سبجیکٹ ہے، affected ایک ورب ہے، every aspect of her life یہ آبجیکٹ بنتا ہے۔ تو اس کا جو استعمال ہے اس ورب افیکٹ کا کچھ ایسے استعمال ہوگا، کچھ یوں ہوگا جی۔ ایفیکٹ ای سے، یہ ناؤن ہے، انفلوئنس یا اثر اس کا معنی ہے۔ اگزامپل میں دیکھیں گے، The death of her brother had big effects on every aspect of her life۔ میں نے اس سینٹنس کو معنی کے اعتبار سے بھی چینج نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ایفیکٹ کا جو ورڈ ہے، جو کہ یلو کلر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، وہ ایز اے ناؤن استعمال ہوا ہے۔ The death of her brother had، اب had کا جو ورڈ ہے یہ ورب ہے، big effects on every aspect of her life۔ تو یہ جو اس میں had ورب ہے اور effects جو ہے وہ ایز ناؤن استعمال ہوا ہے۔ اس کے بھائی کی موت کے اس کی زندگی کے ہر پہلو پر بڑے اثرات ہوئے جی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پیئر۔ پیئر نمبر 2 میں کیا ہے دیکھتے ہیں جی، ایڈوائز اور ایڈوائس۔ اس میں ایڈوائز ADVISE یہ ٹرانزٹیو ورب ہے، اور اس کے معنی ہیں ٹو گیو این ایڈوائس، نصیحت کرنا یا مشورہ دینا۔ جبکہ ایڈوائس ADVICE یہ ایک ناؤن ہے، اور اس کے معنی ہیں این اوپینین اور a suggestion، ایک رائے، نصیحت یا مشورہ۔ ایڈوائز کو ہم دیکھتے ہیں غور سے جی۔ ایڈوائز ایس کے ساتھ یہ ٹرانزٹیو ورب ہے، اور اس کے معنی ہیں ٹو گیو این ایڈوائس یعنی نصیحت کرنا یا مشورہ دینا۔ اگزامپل میں ہے جی، I advised you to see a doctor، میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اب اس میں I جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ایڈوائزڈ کا جو ورڈ ہے یہ ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور you کا جو ورڈ ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ ٹو سی اے ڈاکٹر یہ ایک فریز ہے جس کے معنی بنتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ایڈوائس ADVICE یہ ناؤن کا ایک ورڈ ہے، یہ ورڈ ناؤن ہے، اور اس کے معنی ہیں این اوپینین اور a suggestion۔
یعنی کہ ایک رائے ہو سکتی ہے، نصیحت ہے یا مشورہ. اگزامپل دیکھیے، دا فادر گیو اے پیس آف ایڈوائس ٹو ہز سن. باپ نے بیٹے کو ایک نصیحت کی. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایڈوائس کا ورڈ ہے وہ ناؤن کے طور پہ یوز ہوا ہے، اے پیس آف ایڈوائس. یہاں پر اس سینٹنس میں گیو کا جو ورڈ ہے وہ ورب ہے. دا فادر گیو، دا فادر کا جو یہ جو دو ورڈز ہیں یہ سبجیکٹ ہیں. گیو ٹرانزٹیو ورب، اے پیس آف ایڈوائس یہ وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے. ٹو ہز سن، باپ نے بیٹے کو نصیحت کی. تو یہاں پر ایڈوائس ایک ناؤن کے طور پہ یوز ہوا. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پیئر کیا ہے. جی نیکسٹ پیئر نمبر 3. پیئر نمبر 3 ہے آلٹر، ALTER اور ALTAR. جی آلٹر ALTER ٹرانزٹیو ورب ہے، یعنی ایک سبجیکٹ ہوگا اور ایک آبجیکٹ ہوگا اس ورب کو یوز کرنے کے لیے. یعنی جس سینٹنس میں یہ ہم آلٹر یوز کریں گے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ایک آبجیکٹ بھی ہو. ٹھیک ہے جی، ورنہ یہ سینٹنس اس کا میننگ نہیں دے گا. اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. ٹرانزٹیو ورب ہے اور ٹو چینج سم تھنگ، تبدیل کرنا. ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کو. جی آلٹر ایک ٹرانزٹیو ورب، ٹو چینج سم تھنگ تبدیل کرنا، کسی چیز کو تبدیل کرنا. ایگزامپل دیکھیں گے. I altered my program to go back. میں نے واپس جانے کا پروگرام بدل دیا. I altered، میں نے، یہ جو I کا ورڈ ہے یہ سبجیکٹ ہے. altered ایک ٹرانزٹیو ورب کے طور پہ استعمال ہوا اور اس نے کیا ایکشن جو ہے altered کس پہ ہوا؟ my program پہ. تو my program جو ہے یہ ایک آبجیکٹ ہے. میں نے واپس جانے کا پروگرام بدل دیا. جی آلٹر ALTAR یہ ایک ناؤن ہے جس کے معنی ہے a high table in a church or temple. عموماً اسے ہم کہتے ہیں قربان گاہ، اونچی جگہ جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. اچھا جی، اب اس کی ایگزامپل دیکھیں گے. The priest brought the goat to the altar. اب جو پریسٹ یعنی کہ پادری بکرے کو قربان گاہ پر لے آیا. اب اس میں جو the priest ہے یہ سبجیکٹ ہے، brought اس میں ایک ورب ہے، the goat یہ جو آبجیکٹ ہے، اور alter کا جو ورڈ ہے وہ ایک ناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ورڈز کو، جو پیئر آف ورڈز ہوتے ہیں ان کو، ان کی سینس سمجھنے کے لیے کس طرح سے ڈفرینٹ سینٹنسز میں یوز کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی ویڈیوز آپ کو ڈیجی تعلیم کے چینل پہ ملیں گی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور امید ہے کہ آپ کو جو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی بہت پسند آئیں گی. آپ کا بہت شکریہ.